बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान वकास खान, और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम बिलाल रसूल। तो जितने भी दोस्त आए हैं सब दोस्तों को खुशामदीद, बड़ी ही प्यार से, बड़ी ईमान से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने आपकी आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन रखा है बिलाल रसूल के नाम से, जिसमें हमारे आज ऑडिशन स्टार्ट होंगे, जिसमें हमारे जजेज़ हैं जैसे कि अकील साहब हैं, अकील मलिक साहब, और हमारे साथ एहसान मुस्तफ़ा साहब हैं। अगर मेरी टीम सुन रही है तो एहसान मुस्तफ़ा साहब को लीजिए, और हुसैन अमजद साहब हैं हमारे जजेज़ में, अगर वो भी मुझे सुन रहे हैं तो उनको भी लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अकील साहब और एहसान मुस्तफ़ा साहब को खुशामदीद कहता हूँ, बड़ी ही प्यार से, बड़ी ईमान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बड़ी बड़ी ही प्यार से, बड़ी ईमान से आपको खुशामदीद, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका मैं भरपूर और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना कीमती टाइम हमें इस कंपटीशन के लिए दिया है। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे अकील भाई और एहसान साहब? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे साथ जब रब्ता किया गया था इस प्रोग्राम के हवाले से, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि नात ख़्वानी और नात गोई के हवाले से तो और भी प्लेटफॉर्म्स पर काम हो रहा है, लेकिन मुकाबला नात ख़्वानी जो है, इसके लिए पहले ना ही रमज़ान शरीफ में और ना ही इस वक्त कोई ऑनलाइन काविश की जा रही है। तो आपने ये जो कदम उठाया है, मैं इसके हवाले से मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल फरमाए। आमीन जी, बहुत शुक्रिया एहसान साहब। अच्छा सर, वो मेरी टीम अगर मुझे सुन रही है, देखिए हुसैन अमजद साहब नीचे आ चुके हैं। अकील साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, काइंडली वो रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार अगर आप अनाउंस कर दें तो। आपके पास लिखे हुए हैं, आप कर लें। जितने भी हमारे दोस्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सब दोस्तों को खुशामदीद, बड़ी ही प्यार से, बड़ी ईमान से खुशामदीद कहता हूँ। काइंडली एक दफ़ा सब दोस्त जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो इस लाइव को शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट्स हैं, आफाक अहमद, अगर मेरी टीम मुझे सुन रही है, अगर हैं आफाक अहमद तो उनको लाइव लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, फजल है। आपको सब कैसे हैं जज साहबान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। इस वक्त हमारे साथ ये आफाक अहमद हैं जी, अटक से, उम्र है इनकी 22 साल, और ये हमारे पहले जो कंटेस्टेंट हैं। और ये अब अकील साहब। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वहदते ज़ात की तबलीगे सरापा तुम हो, जिसकी हर लहर है तौहीद वो दरिया तुम हो, वहदते ज़ात की आरज़ू आदमो ईसा ने तुम्हारी की
ہے آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو وحدت ذات کی. کچھ کہنا چاہیں تو کہنا چاہیں. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ احسان صاحب اور عقیل صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں تو. اگر میری ٹیم سن رہی ہے تو اگر کسی کے مائک آف ہیں تو مائک کھول دیجیے پلیز. اگر میری ٹیم سن رہی ہے. عقیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے میرے پاس. جی آفاق اچھا احمد صاحب کو ہم نے سنا اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے استھائی اور انترا پڑھا ہے اور ٹیکنیکل حوالے سے تو حسان المصطفیٰ بھائی بات کریں گے. مجموعی طور پر اچھا انہوں نے پڑھا ہے. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ہم جیسے ججز جو ہیں وہ مارکنگ کریں گے تو اس حساب سے. جی احسان بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ فاق صاحب نے اچھا پڑھا ہے, کلام بھی اچھا لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ, اور میٹھے کے سر بھی ان کے بہتر تھے اور اوپر کے سر بھی ان کے اچھے تھے. ویریشن بھی ان کو اچھی لے کر آئے ہیں اس درس کے اندر. تو اوور آل ایک اچھی پرفارمنس تھی ماشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ یہ تھی ججز کی رائے اور اب ہم اگلے نعت خواں کی طرف بڑھتے ہیں. اگر میری ٹیم سن رہی ہے تو دیکھیے افضال جاوید صاحب اگر ہیں تو ان کو کال پہ لے لیجیے. امان اللہ صاحب ہیں تو ان کو لے لیجیے. ان میں سے جو کوئی بھی ہیں تو. پارٹیسپینٹ آئے ان سے خود بھی پوچھ لیے کیجیے گا اپنا نام کیا ہے تاکہ کنفرم ہو جائے. جی اگر میری ٹیم سن رہی ہے تو کوئی بھی جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو لے لیجیے, شاید وہ ان کے مختلف ناموں سے ہوں گے. تو السلام علیکم پیارے بھائی. السلام علیکم پیارے بھائی. اللہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. سر اپنا تعارف کروا دیجیے پلیز. افضل جاوید, میرا تعلق باغ آزاد کشمیر سے. جی افضل بھائی بسم اللہ کیجیے, آغاز کیجیے. جی افضل بھائی دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھنے والوں نے یہ رنگ کیا دیکھا, دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا, ہر طرف
اجالا دیکھا ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا اور ان کے برابر تھے امیر اور غریب، ان کی نظروں برابر تھے امیر اور غریب، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا طرف اس میں محمد اجالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ اجالا دیکھا ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ یہ تھے جی افضل جاوید بھائی، ان کی طرف تھوڑا سا انٹرنیٹ کا شاید ایشو تھا۔ احسان بھائی اور عقیل صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی نیٹ ورک کا ان کی طرف بہت زیادہ مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر سنا جا سکا ہو۔ تو جیسے کہ یہ مقابلہ جو ہے اس کا تعلق بالخصوص آواز کے ساتھ ہی ہے، تو آواز اگر صحیح طور پر آئے گی نہیں تو ججمنٹ صحیح طرح سے ہو نہیں سکتی۔ تو اب آپ اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مکمل طور پر ان کا کلام سنا ہی نہیں جا سکتا۔ چلیں صحیح ہے اچھا، میرے جی۔ پاس سر قدرے بہتر آواز آ رہی تھی، ان کے جو نچلے سر انہوں نے لگائے ہیں اس میں سے کہیں کہیں یہ تھوڑا سا ان کا ویریشن سے باہر چلے گئے ہیں اور راگ بھی ان کا بدلا ہے، تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی ان کو، اور دیکھتے ہیں آپ کو اس کی جو ویڈیو ہے آپ کو سینڈ کر دیں گے، اس کے حساب سے آپ جی کر ٹھیک، لیجیے گا۔ بہتر۔ جی بہت شکریہ ججز۔ اچھا جی، اگلے ہمارے جو ساتھی ہیں امان اللہ صاحب اگر ہیں نیچے تو ان کو کال دیجیے ہماری ٹیم۔ جی اویس باسط صاحب کو لے لیجیے، اگر اویس بن باسط صاحب ہیں تو، باغبان پورہ لاہور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی اویس بن باسط صاحب باغبان پورہ لاہور سے، اور جی اویس بھائی بسم اللہ کیجیے۔ ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ۔ راہدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے راہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے
सरकार की कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जी माशाल्लाह जी जजेस। हसानुल जी मुस्तफा हसन भाई, साहब, इनका नाम क्या था? सर इनका नाम था अवैस बिन बासित, लाहौर से, उम्र 25 साल। हसान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी सर, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे अवैस बिन बासित? अब माशाल्लाह उन्होंने कलाम जो है, जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छा कलाम है। और जो उन्होंने कंपोजिशन उसकी सेलेक्ट की है वो दरअसल बहुत मुश्किल नौइयत की तर्ज है, राग दरबारी में है। और लेकिन वो उसको निभा नहीं पाए, क्योंकि उनको अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि उनको मज़ीद अभी रियाज़ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपनी आवाज़ पे खूब मेहनत करें। उनकी आवाज़ में बेस मौजूद है, लेकिन आवाज़ में क्लियरिटी मज़ीद आना अभी बाकी है। अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो। बहुत अच्छा अच्छी अटेम्प्ट की है, अच्छी कोशिश। जी सर बहुत शुक्रिया। जी अकील साहब आप कुछ कहेंगे? बहुत शुक्रिया। राग दरबारी में बहुत जो बड़े सॉफ्ट राग होता है और इसमें जो दिल को खींचने वाली आवाज़ है वो इस राग के अंदर जो है वो खपती है। यहाँ पर इनका एक प्रॉब्लम ये भी मैंने देखा है कि जब आखिर में सांस छोड़ते हैं तो इनका नेज़ल साउंड जो है वो हावी हो जाता है आवाज़ के ऊपर, और जब एंड करते हैं तो सांस नेज़ल वॉइस की वजह से टूट जाता है। थोड़ी सी इनको इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि इनको जब आखिर में लफ्ज़ अदा करना है तो आपने इस नेज़ल साउंड से कैसे बचना है, क्योंकि अक्सर नात खानों के यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो सांस उनका टूटता है, खुसूसन ये दरबारी और एमन में जब चले जाते हैं और उसमें ये फिर नेज़ल साउंड जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है बंदे को। जी तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी अटेम्प्ट उन्होंने की है, एक बहुत मुश्किल तर्ज के ऊपर उन्होंने इस नात को पढ़ा है। चले सर बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं जी। अगर मेरी टीम सुन रही है तो अमानुल्लाह को ले कॉल पे। जजेस अमानुल्लाह उम्र 23 साल, तौसा शरीफ से ये इनका तलक है जी। अमानुल्लाह जी बिस्मिल्लाह कीजिए। रंग लग गए घर अब्दुल्लाह दे, जदों दो जगदा सुल्तान आया, साडी बख्शिश दा सामान आया। रंग लग गए घर अब्दुल्लाह दे, जदों दो जगदा सुल्तान आया, साडी बख्शिश दा सामान आया। कौन कह के बज़ाम सजा छोड़ी,
کونین دسی وچ ایک پل دے کن کہہ کے بزاں میں سجا چھوڑی کونین دسی وچ ایک پل دے واللیل جاں زلفاں والا بنے اس محفل دا نگران آیا ساری بخشش دا سامان آیا رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے جدوں دو جگدا سلطان آیا ساری بخشش دا سامان آیا. جی ججز. جی ماشاء اللہ. امان اللہ توسا شریف سے سرائکی میں انہوں نے کلام پیش کیا ہے اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا ہے. اوپر کے سروں پر ان کو محنت کرنی چاہیے. اوپر جا کے آواز ان کی جو ہے وہ بہت محدود سی ہو جاتی ہے. تو نیچے کے سر ان کے بہت اچھے ہیں. اوور آل اچھا پڑا ہے انشاءاللہ. جی عقیل صاحب. جی بسم اللہ. بہت اچھا انہوں نے کلام سنایا. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ اگلے کنٹیسٹنٹ کو بلا لیجیے. جی احسان المصطفیٰ صاحب ہے جی، عمر 17 سال ہے، سیالکوٹ سے. اگر میری ٹیم سن رہی ہے تو ان کو کال کیجیے. جی پیارے بھائی بسم اللہ کیجیے. احسان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پیارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی جی آپ پڑھیے. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے. آپ پڑھیے. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے میرے قریب میرے سازو بندہ نواز میرے قریب میرے بندہ نواز میرے قریب
पर जी जजेस। जी माशाल्लाह, हसन मुस्तफ़ा बने हैं दोनों जहां शाहिद सरा के लिए। खूबसूरत कलाम, आवाज़ माशाल्लाह इनकी ऐसा महसूस हो रहा है कि तरबियत पा रही है, कहीं से सीख रहे हैं माशाल्लाह। और सारा साज पर अच्छी जगह लगाई है इन्होंने, ऊपर के सुर अच्छे थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जी अकील साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी आवाज़ बड़ी निखरी हुई है और कहीं एक दो जगहों पर दरमियान में से सुर जो हैं वो थोड़े से फटे हैं। आवाज़ थोड़ी सी उनकी शायद चूँकि वो बहुत ज़्यादा गले के बजाय फेफड़ों के ज़ोर से पड़ रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ कानों को सख्त लग रही थी। थोड़ा सॉफ्ट राग था, उसको उस अंदाज से जैसे इन्होंने राग उसको लाप किया था, उसी अंदाज में इसको थोड़ा सा करते, क्योंकि ये इनकी जो आवाज़ है थोड़ी सी मादा तर्ज की तरफ माइल होती हुई होती है, तो उसमें जब ज़्यादा बंदा लाउड हो जाता है तो आवाज़ चीख में कहीं बदल जाती है। तो इस तरफ इनको ध्यान देना है, और ज़ाहिर है ये सीख रहे हैं और पता लग रहा है कि अपने सुर ताल से बाहर नहीं हो रहे, तो इस तरफ इनको खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि क्योंकि इनकी आवाज़ जो है वो मादा आवाज़ की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो ज़्यादा जैसे ही आवाज़ लगाते हैं तो उनकी आवाज़ चीख में कहीं बदल जाती है, तो वो ज़रा कानों अकील को भाई, पहले होता लगती नहीं है होता उसको। दरअसल ये है, इनको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि आवाज़ जो है वो हर जगह पे बिल्कुल सेम नहीं रखती। ये चीज़ जी उस्ताद नहीं बताएंगे कि आवाज़ कहाँ पे मध्यम कर लें अपनी आवाज़ को, कहाँ पे आवाज़ को भरपूर अंदाज में सामने लेकर आए। वेरिएशंस जो होती हैं ये लेके आनी होती हैं आवाज़ के अंदर, आवाज़ की बेस में। जी बिल्कुल ऐसा। जी बिस्मिल्लाह। जी अगर मेरी टीम सुन रही है तो नीचे हाफिज अहमद रज़ा कादरी साहब बैठे होंगे बैक साइड पे, उनको ले लीजिए। हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं जी हाफिज अहमद रज़ा कादरी साहब। उम्र है 22 साल और सियालकोट से इनका ताल्लुक है। तो जी बिस्मिल्लाह कीजिए हाफिज साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद। कुर्बान मैं बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे। उनके सदके कुरआन में मेरी टीम अगर सुन रही है तो इनको दोबारा ले लें। सदके रहमान मिला इस नेटवर्क का मसला है। नहीं, नेटवर्क का मसला है तो दोबारा ले लें। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना जजेस दोबारा सुनना चाहेंगे कुछ लाइन या आपने सुन लिया है? हाफिज अहमद रज़ा कादरी साहब कुछ और एक सुना दें, अस्थाई और अंतरा।
حفص صاحب آپ کا انٹرنیٹ تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، وہ آواز آپ کی پراپر نہیں آئی ہے، دوبارہ کچھ سنا دیجیے استائی یا ایک جی سنا دیجیے۔ کوئی اور دوبارہ سنا نعت کی کسی اور نعت کی سنائیے۔ جی حافظ صاحب اگر مجھے آپ سن رہے ہیں تو کسی اور نعت میں ایک استائی یا ایک انترا سنا دیجیے، کیونکہ آپ کی طرف انٹرنیٹ کا ایشو تھا تو وہ ججز پراپر آپ کو سن نہیں پائے۔ جی بالکل، دوبارہ یہی نہ سناؤں میں آپ کو؟ دوبارہ سنا دیجیے، سنا دیجیے ایک استائی یا انترا سنا دیجیے۔ قربان میں کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، میں مانگے دیا خود اتنا دیا، دامن ہمارے سمایا نہیں، میں مانگے دیا اتنا دیا، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل پکڑو ہی رہے ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل پکڑو ہی رہتے ہیں، جو آیا اسے سر پر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، مانگے دیا دامن۔ جی ججز جی عقیل بھائی پہلے آپ بتائیے۔ نعت کی سلیکشن اچھی تھی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہتر ہے انشاءاللہ محنت کریں، اور خصوصاً جو سر تال ہے، لا راگ ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آپ نے صحیح فرمایا، کلام کی سلیکشن اچھی تھی، اور ایک دو جگہ پہ ان کے سر جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، جی لیکن اوور آل اچھا پڑھا ہے۔ جس طرح کی طرز ہے، اس طرز کو جس انداز میں انہوں نے پڑھا ہے اویس رضا قادری صاحب والے انداز میں، تو اس انداز میں تو رہے ہیں، مائل با کرم پہ اچھی آواز انہوں نے لگائی ہے ماشاء اللہ۔ اوور آل اچھی تھی، اللہ تعالیٰ مزید محنت بھی کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ اوپر جو آواز ہے اس کی مزید طاقت لے کے آئیں، قوت لے کے آئیں۔ انترا جو تھا وہ اچھا تو تھا، لیکن آواز جو ہے وہ دبی دبی سی تھی۔ تو احمد بھائی میری آواز سن رہے ہوں گے، تو ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یوں ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں ہمیشہ مصروف کریں ماشاءاللہ۔ جی ٹیم، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو حافظ نہیم صاحب بیٹھے ہوں گے، اگر وہ بیٹھے تو ان کو لے لیجئے۔ اگر حافظ نعیم صاحب نہیں ہیں تو حافظ حسن علی ہوں گے۔ جی السلام علیکم سر، حافظ نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حافظ مسرور علی جی۔ حافظ مسرور علی جی، حافظ مسرور علی قریشی ہیں جی، ہمارے ساتھ عمر ہے 24 سال، لودرا سے ان کا تعلق ہے جی۔ بسم اللہ کیجیے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کی طرف؟ جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے۔ جس کو میرا مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. صلی اللہ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں چلنے والے. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں چلنے والے. ایسی تھوڑی ہے ویسے بکھاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی. جیسی جوڑی ہے ویسے بکھاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لی. ماشاء اللہ بہت سبحان خوب اللہ. ماشاء اللہ. جی ججز. جی ماشاء اللہ. حافظ مسرور علی انہوں نے کلام پڑھا کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی. خورشید احمد صاحب کا جی یقین صاحب آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ کی سر جی نہیں آئی. اب آپ کی آواز آ رہی ہے سر. آپ کی آواز تک ہو گئی تھی. میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ مزید محنت کریں، کافی محنت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ہی محبت قائم دائم رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ. جی بہت شکریہ. جی یقین صاحب. جی ماشاء اللہ، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح ثنا خوان رسول بنے رہیں اور نعت خوانی میں اور نعت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں. ماشاء اللہ سلامت رہیں آپ. جی بہت شکریہ یقین صاحب. اچھا جی اگر میری ٹیم سن رہی ہے تو ام رابیہ صاحبہ ہوں گی انشاء اللہ اس وقت کو لے لیے. السلام علیکم. کیا آپ کو میری آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ جی رہی ہے؟ آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ. جی میری بہن آپ کی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ کی بسم اللہ کیجیے اور اگر ہو سکے تو اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پر بڑا رہوں گا،
रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। यही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, कि यही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना अर्ज़े मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। किसी तरह को बेजीना हूँ, यही दुनिया जिला रही है, निगाहें लुत्फ़ो करम न होगी तो मदीना जी बहुत शुक्रिया उम्मे राबिया साहिबा। जी जजेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी उम्मे राबिया ने जो कलाम पढ़ा है उसमें इशू है वो सबसे बड़ा ये है कि अंतरा जो इन्होंने पढ़ा है वो अस्थाई के ही अंदाज में पढ़ा है। ना 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 उस अंदाज में अंतरे को लेके नहीं गई, तो स्थाई और अंतरा बिल्कुल सेम ही था। तो यहाँ पे जज करने के हवाले से आवाज़ अच्छी है, कलाम भी अच्छा लेकर है, लेकिन उस अंदाज में पेश नहीं किया जिस अंदाज में इस कलाम को पेश करना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और अपने हबीब की पनाह में इनको हमेशा मसरूफ़ अमल रखे। माशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं वो अपने इंटरनेट को ठीक करके लाइव आएँ और जो आपका इंटरनेट हो वो ठीक, उसको जितना आप बेहतर करेंगे और आवाज़ को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करें ताकि जजेस को सुनने में आसानी हो। आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती तो उस वजह से मुश्किल पैदा होती है। तो आप लोग अपने इंटरनेट को ठीक करके जो है ना, अगर आपके पास वाईफाई राउटर है तो आप उसके करीब हो जाएं या इंटरनेट 4G इंटरनेट को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी आवाज़ प्रॉपर ठीक हो। हम बार बार आपको यही चीज़ कह रहे हैं कि आप अपने इंटरनेट को ठीक कीजिए। और बाकी जो दोस्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं हमें देख रहे हैं उनसे फिर एक दफ़ा गुजारिश करूंगा कि इस लाइव को शेयर कीजिए अपनी वॉल्स पे, ग्रुप्स में, हर जगह, ताकि तमाम लोगों तक ये एक पैगाम पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी। अगले हमारे दोस्त को लीजिए, अगर मेरी टीम मुझे सुन रही है तो हसनैन इशफाक साहब हैं या हसनैन रफीक साहब हैं, इनको कॉल पे ले लीजिए। प्यारे भाई का इंटरनेट। जी प्यारे भाई, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसनैन वालेकुम सलाम इशफाक रहमतुल्लाह। मरी से। जी हसनैन इशफाक साहब हैं जी मरी से और इनकी उम्र है 21 साल। तो जी बिस्मिल्लाह कीजिए इशफाक भाई। हुजूर मेरी तो सारी बहारे आप से है,
کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ہاں جی انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ہماری سے ہیں یہ حسین اشفاق صاحب. اگر میری ٹیم سن رہی ہے تو ان کو دوبارہ ایک دفعہ ٹیم سے دوبارہ ان آؤٹ کیجیے. اتنی دیر میں کسی اور کو لے لیجیے. نیچے اگلے کسی بھائی کو لے لیجیے اگر کوئی ہے نیچے تو, میری ٹیم اگر سن رہی ہے تو. جی ججز اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو صاحب ابھی آئے تھے ان کا نام کیا تھا وکاس بھائی؟ جی حسین اشفاق صاحب تھے جی مری سے. اچھا 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 اچھا. ان کو دوبارہ لیجئے. سلام سنا ہی نہیں گیا ہے نا ان کا, آواز نہیں چلی. اگر میری ٹیم سن رہی ہے تو اگر وہ ہیں نیچے تو ان کو دوبارہ لیجئے جی لائیو. سر وہ ان کو دوبارہ آنے کے چکے ہیں. وہ جا چکے ہیں. اگر حسین اشفاق صاحب مجھے سن رہے ہیں تو دوبارہ جوائن کیجئے. جی ابھی اگلے پارٹیسپینٹ کو لے آئیں. وہ جب آ جائیں گے تو دوبارہ ان کو شامل کر لیجیے گا. اچھا جی. اچھا جی جتنے دوست اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ہم سب دوستوں کو ٹائم پہ آپ لوگ جوائن کیجیے لائف کو. اور میں دوبارہ اپنی ٹیم سے کہہ رہا ہوں اگر ہمارے ساتھ وہ دوبارہ جوائن ہوئے ہیں یا نئے کوئی دوست آئیں تو ان کو لائف دے دیجیے. اور سب دوست اس لائف کو شیئر ضرور کیجیے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی پیارے بھائی. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. محمد سلمان احمد ڈیرہ اسماعیل خان. سلمان احمد جی عمر 17 سال ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے سلمان صاحب. الہام کی کہیں بخشش کی گھٹا ہے مجھے دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے مجھے دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر
اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر جا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے لا بتا کون میرا تیرے سوا ہے جی ججز کیا کہیں گے سلمان احمد صاحب؟ ماشاء اللہ سلمان احمد صاحب الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. محسن نقوی صاحب کا کلام بہت ہی خوبصورت اور شہرا آفاق کلام ہے اور کمپوزیشن اس کی بہت خوبصورت کمپوزیشن ہے, مشکل کمپوزیشن ہے. سب سے پہلے تو اس کو اٹیمپٹ کرنا بھی ایک دل جگرے کا کام ہے. انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے اور اچھا اٹیمپٹ کیا ہے. سر ان کے خراب ہوئے, یہ دل کا نگر ہے. جب اس میں ویریشن لا رہے تھے تو یہاں پہ ان کے سر پہلے خراب ہوئے ہیں. اس کے بعد میری مدد کر جب انترے میں انہوں نے پڑھا ہے تو اس میں اچھے رہے ہیں ماشاءاللہ, اچھی ویریشن لائے ہیں, اچھی شکل دکھائی ہے وہاں پر. اور لیکن جب دوبارہ سے یا پھر یہ بتا اس پر ویریشن لانے کی کوشش میں دوبارہ سر سے اترے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ مشکل طرز تھی, مشکل کمپوزیشن تھی. اٹیمپٹ انہوں نے اچھا کیا ہے, مزید محنت بھی کریں. اللہ تعالیٰ ان کو راستے پر ہمیشہ کامیاب اور کامیاب ماشاء اللہ. آمین جی ماشاء اللہ. جی عقیل صاحب, عقیل صاحب کا انٹرنیٹ شاید اسٹک ہے. اگر میری ٹیم سن رہی ہے تو اگلے ہمارے نعت خواں بھائی کو لے لیجیے. السلام علیکم پیارے بھائی, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر اپنا تعارف کروا دیجیے. جی عبد الرحمان بھائی بسم اللہ کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم. سید عبد الرحمان بھائی کی عمر جی 22 سال ہے اور گجرات سے ان کا تعلق ہے. جی ماشاء اللہ. نازاں ہے جس پہ حسن رسول ہے جے کہے کشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے نازاں ہے جس پہ حسن اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو اے رہروان شوق
یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ناداں ہے جس پہ حسن نے رسول ہے نازاں ہے جس پہ ماشاء اللہ جی، بہت عمدہ۔ جی سالار مصطفیٰ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاء اللہ سید عبد الرحمان، بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے، بہت اچھا پڑھا۔ نازا ہے جس پہ رسول ہے، یہ کمپوزیشن ایک ایسی کمپوزیشن ہے کہ جس میں استھائی میں ہی نچلے سر بھی ہیں اور تار سب تک اوپر والے سر بھی اس میں آتے ہیں، تو ماشاء اللہ دونوں یہ کمپوزیشن نبھانا بہت اچھی بات ہے، بہت دل جگرے کی بات ہے۔ آپ نے بہت اچھا پڑھا، اچھی جگہیں آپ نے لی ہیں، اچھی ویریشن لے کر آئے ہیں، اور صرف ایک جگہ پر جو انترا تھا اس میں آپ تھوڑے سے ڈھیلے آپ کے سر آئے ہیں، اسکیل سے تھوڑا سا ہٹے تھے، لیکن اوور آل بہت اچھی پرفارمنس ہے۔ اور جو آخر میں جو آپ نے پڑھا ہے نا رسول پہ، جو آپ نے باہر کا سر آپ لائے ہیں، بڈار جو آپ لائے ہیں، تو وہ بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی پرفارمنس۔ سلامت رہو یار، خوش رہو۔ بہت شکریہ جی سید عبد الرحمان بھائی، اور ہماری ٹیم اگر کوئی ہے اور تو اس کو کال پہ لیجیے، ورنہ ہم اس کو آج کے سیشن کو ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں۔ اور ججز آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو چیزیں آپ نے نوٹ کی ہیں، باقی جو اگلے مرحلے میں کل جو ہمارا سیشن ہوگا ان کو کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ وہ کن چیزوں کو بہتر کر کے آئیں، اپنی چیزیں بہتر کریں؟ جی میں یہ بات کہنا چاہوں گا سب سے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلام جو لا رہے ہیں وہ کلام بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت ہے، تو بہتر سے بہتر ہیرا جو ہے وہ لے کر آئے آپ ماشاء اللہ، اور خوب محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مشکات الہدا ہے۔ جی خوش آمدید پیارے بھائی، محمد مشکات صاحب ہیں جی، کراچی سے 26 سال ان کی عمر ہے، اور بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم صلی علی نبینا صلی علی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔
علی نبینا صلی علی محمد. میں نعتیہ اشعار پیش کرتا ہوں. یوں منور ہے یہ دل غارِ منور ہے یہ دل غارِ اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا جیسے دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے. ججز دوئی کار دوں. ماشاءاللہ. جی ججز. وقاص بھائی ان کا نام کیا ہے؟ یہ مشکات بھائی ہیں جی، کراچی سے، عمر ہے 26 سال. مشکات الحادی. سید محمد مشکات الہدا. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو نام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یوں منور ہے یہ دل غارِ ہرا ہو جیسے، بہت خوبصورت کلام ہے حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور بہت مشکل طرز ہے. انہوں نے اپنے کمفرٹ لیول سے بہت آگے جا کر انہوں نے طرز منتخب کیے. ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اپنی آواز کو مزید بہتر کریں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. اور عقیل صاحب کیا کہنا چاہیں؟ مشکات الہدا صاحب، سیدی آپ کی آواز میں جو ایک لحن اور درد ہے وہ بہت دل کو کھینچتا ہے اپنی طرف. اور جہاں تک فن کی بات ہے وہ حسان مصطفیٰ صاحب نے آپ کو بتائی ہے کہ ریاضت ضرورت ہے، اور میرے خیال میں وہ گھر میں ہے، اور اس وجہ سے ان کا ویسے جو گلے کا تھرو نظر آ رہا ہے وہ کافی بلند ہے، اور اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو ان کی ایک خاص پچ ہے، جو لوور نوٹس کی پچ ہوتی ہے، وہ بڑی خوبصورت انداز میں اس کو لے کے چل سکتے ہیں. محنت بہرحال ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے اس طرف. بسم اللہ. جی ججز بہت شکریہ. اور جی میری ٹیم اگر سن رہی ہے تو آگے کی.
जी प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। ज़ैनुल आबदीन साहब हैं जी, उम्र है 24 साल और तल्लक है इनका जेलम से, और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट से इनका तल्लक है, इनसे मुझे डर भी लगता है। और अच्छा जी। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं भी तो इंस्पेक्टर साहब को लेकर आ गया था जो हमारे जज थे। मैंने कहा कि एक पुलिस जज जरूर होना चाहिए ताकि हमें कोई खतरा ना हो। वो इसीलिए हसैन अमजद साहब को हम इसीलिए लेके आए थे इंस्पेक्टर साहब को कि वो हों यहाँ पे, अगर इनका कोई सिपाही हमारे साथ ज्यादती करे तो हम जो है ना वो कवर कर वो लें। उनसे बात हुई थी, वो उनका लिंक इंटरनेट जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि चलें कल हम इंशाल्लाह आपको ले लेंगे, आपसे इंटरनेट को बेहतर चलें कोई कीजिए। बात नहीं जी। ज़ैनुल आबदीन भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, गुनाहगार हूँ आका पड़ी नदामत है, गुनाहगार हूँ आका पड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, बहुत खूब ज़ैनुल आबदीन भाई। और जी जजेस क्या कहेंगे इस बारे में? जी अकील भाई, पहले आप अपने हैंड्स अप करके अपने कमेंट्स दीजिए। तकनीकी हवाले से तो आप गुफ्तगू करेंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ख़ुसूसी तौर पर जब नात खान मैं अक्सर सुनता हूँ, और देखें कि हर लफ्ज़ जो पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, वो जब आपस में जुड़ते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जब दो साकिन आप इकट्ठे आ जाते हैं और उसके साथ एक वावल के साथ आपने आवाज़ साउंड मिलानी होती है, तो बेशतर नात खान को मैंने देखा है कि वो ख़ुसूसन अलिफ मद्दा के साथ जब आवाज़ निकालते हैं और उसके साथ दो कॉन्सोनेंट हरूफ आ जाते हैं, यानी कि वावल जो नहीं होते या दो साकिनात इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो जब उसके साथ इत्तिसाल करते हैं तो वो बजाय इसके कि खड़ा सुर लगाएं, उसको लैग करते हैं, जैसे ये की आवाज़ साथ मिला रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अक्सर जो इवन के बहुत सुरीले जो लोग हैं उनके यहाँ भी ये तकरार पाई जाती है, और ख़ुसूसन मंजूरुल कुरैन साहब, इस हवाले से मैंने उनको लेक्चर सुने थे तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बयान करते थे कि कैसे एक खड़े लफ्ज़ को किस तरीके से अदा करना है। और
جو سیمی واولز ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے اور جو کانسوننٹ ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے. تو کتنی باریک بینی سے انہوں نے سمجھایا ہے. ان کے لیکچرز ایک دو میں نے یوٹیوب پر دیکھے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, بڑے کارآمد ہیں, وہ سب کو سننے چاہیے. اور ان کے اسباق کے اس حوالے سے بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی جب بہار اور آئے کر اس کے ساتھ اتصال کیا تھا تو وہاں پر بالکل بھی بالکل انہوں نے ویسا ہی کام کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بہرحال مجھے نہیں پتا کہ کس راگ میں انہوں نے پڑھا ہے, میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو. جی زین جی العابدین بھائی, آپ نے ماشاءاللہ اچھا کلام انتخاب کیا اس کا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. دیکھیں آپ نے جو کلام پڑھا ہے اس کلام کے مختلف انداز, مختلف نعت خوانان حضرات نے اس طرز کو نبھایا ہے مختلف انداز میں. لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, یہ جو ہے پر جہاں پر آپ آ کے اینڈ کرتے ہیں وہاں پہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ سر سے باہر ہو رہے ہیں. وہاں پہ آپ سر سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہر مصرے میں آپ یہی ایک کام کر رہے ہیں جو بہت بڑی غلطی ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کسی بھی نعت خان کا آپ انداز لے لیں, کسی کی بھی طرز لے لیں, لیکن جو ہے والی جو جگہ ہے وہاں پر آ کر سر میں ہی رہیں, سر سے باہر نہ نکلیں. دوسرا جو آپ انترا اٹھا رہے ہیں, میرے خیال میں آپ کو یہ طرز جو ہے یہ ایک سکیل نیچے رکھ کے آپ کو شروع کرنی چاہیے تھی. ایک سکیل آپ نے اوپر شروع کیا, اس لیے آپ انترے میں آپ صحیح طور پہ آپ پڑھ نہیں سکے. تو ذرا دیکھیے, مزید محنت کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ ماشاءاللہ پولیس میں ہیں اور خدمت خلق ایک طرح سے آپ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ہی آپ کو نعت سے بھی محبت ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں تو ماشاءاللہ بہت نور والا معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت نعت کے ساتھ ہمیشہ یوں ہی قائم دائم رکھے اور اسی طرح محنت کرتے رہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ زین العابدین بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں, خوش رہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے رہیں, اور ایسی ہی آپ جو ہے نا پاکستان کی خدمت کرتے رہیں, اور پنجاب پولیس جو ہے وہ ویسے بھی خدمت کر رہی ہے. آپ سے ویسی دل لگی ہے, مذاق کرتے ہیں, مائنڈ نہ کیجیے گا, خوش رہیں. بہت شکریہ. اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر میں خوش آمدید کہوں گا اس ہمارے پلیٹ فارم پر. تو کائنڈلی آپ لوگ ہماری اس لائف کو شیئر ضرور کیے کریں. اور ججز سے میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ لوگ کائنڈلی آج کے حوالے سے جو آئندہ ہمارے آگے جو ہمارے آئیں گے سارے نعت خوان صاحبان, ان کو کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں. جیسے کہ آج نیٹ کا ایشو ہوا ہے اور شروع کا تھوڑا سا, تو اس میں کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی احسان بھائی اور عقیل صاحب. جی جو اپنے نیٹ ورکس ہیں یہ پہلے ٹیسٹ کر لینے چاہیے میرے خیال میں. جب جس دن آپ نے آنا ہے آڈیشن میں یا پروگرام میں, تو آپ کو دن کے وقت ہی یا پروگرام سے 1-2 گھنٹے پہلے ہی آپ کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ آپ کا نیٹ ورک کنیکشن کیسا چل رہا ہے. اگر آپ ڈیٹا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ گھر کے کس ایریا میں ہوں گے تو وہاں پر آپ کو سگنل اچھے آئیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس ایشو پر قابو پانا بہت ضروری ہے, ورنہ ججمنٹ جو ہے وہ صحیح بنیادوں پر نہیں ہو سکے گی. تو اس پر زیادہ کوشش ہو سکتی ہے وہ اس حوالے سے کیجیے کہ نیٹ ورک آپ کا بہتر ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آواز اچھے انداز میں ان تک پہنچ سکے. جی عقیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی, عقیل صاحب کو بھی انٹرنیٹ آج تک ہوا ہے. بہت شکریہ جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب دوستوں کا, اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. انشاءاللہ کل آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. آپ لوگ جو باقی جتنے بھی ہمارے ساتھ صاحبان ہیں اپنی تیاری ضرور کر کے آئیے گا. اپنا انٹرنیٹ 1 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ چیک کیجیے گا شام کو اور رات کو. جب آپ 10 بجے لائیو آئیں تو آپ کا انٹرنیٹ پراپر ہونا چاہیے, جیسے اس وقت حسان صاحب کا ہے اور میرا ہے. آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو پراپر چیک کیا تھا, اس کی وجہ سے اب ہمیں کوئی مسائل نہیں آ رہے. تو ہم نے پہلے بھی ان شرائط میں رکھا تھا کہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے بیسک چیز ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک, تو آپ کی جو ہمارے ججز ہیں وہ آپ کو ججمنٹ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اپنے انٹرنیٹ کو ٹھیک کیجیے, اور وقت کی پابندی ضروری ہے, آپ وقت کی پابندی ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ دوستوں سے میں اور حسان صاحب اجازت دیتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ دوستوں سے. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ عقیل صاحب دوبارہ میرا خیال ہے جوائن کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد.